حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. 10 دن پہلے آپ نے بھی کچھ بڑی ڈیولپمنٹس کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا تھا، اور وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا آپ نے وہ باتیں کی تھی. مجھے لگتا یہ ہے کہ جب سال کا آغاز ہوگا تو شاید جو پہلے 8-10 روز ہیں اس میں تمام طریق انصاف کے وہ افراد اور مسلم لیگ نون کے جو چاند ایک رہ گئے ہیں، وہ افراد ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جو ان پہ اعتراض لگے ہیں، جو مسترد ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام نہیں تو لگ بھگ کوئی جتنی اکثریت ہے سوائے 1-2 کے جو بڑے ہیں بانی پی ٹی آئی کے علاوہ، ان کے کاغذات جو ہے وہ منظور ہو جائے. جی حسن صاحب، آپ نے جو باتیں کی تھی وہ سچ تو ثابت ہو رہی ہیں. اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کچھ اور بڑی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں؟ دیکھیں آگے کیا ہونی ہے، پرانے کیسز پہ جو ہے وہ دوبارہ دبے ہوئے کیسز دوبارہ ری اوپن ہو جائیں گے، اس پر ڈسکشن ہوگی. اور باقی سیاسی ماحول بنا ہوا ہے. 8 فروری کو انتخابات ہیں، معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ اچھی امید کرنی چاہیے کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہوں گے، ملک جو ہے وہ خوشحالی آئے گی، آگے کی طرف نکلیں گے. سیاسی جماعتوں میں جو اختلافات ہیں، جو بھی ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے جو آج سے چند روز قبل جو ٹکٹوں کی تقسیم کا یہ معاملہ بھی بہرحال سیاسی جماعتوں نے جس طریقے سے بھی معاملات پائے تکمیل تک پہنچایا چلا، کہیں پر کچھ آزاد کھڑے ہو گئے، کہیں پر کچھ ناراضگیاں ہو گئیں، کہیں پر کچھ معاملات کلیئر ہو جائیں گے. کیا ہوگا آگے؟ ملک کا ہمیں سوچنا چاہیے، ریاست پاکستان کا سوچنا چاہیے. ان سیاسی جماعتوں کو ایک مثبت لائن لینی چاہیے اور آگے کی طرف موو کرنا چاہیے. ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی جمہوریت کی، تو میں تو جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے تو میں یہ دیکھ رہا تھا جس طریقے سے مسلم لیگ نون اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کراتی رہی ہے، اسی طریقے سے انہوں نے نوابوں، سرداروں، وڈیروں، الیکٹیبلز، مفاد پرست، لوٹوں کو اور پھر جو ہے وہ رانوں اور دیگر افراد کو جو ہے وہ ٹکٹیں باندھ دی، تقسیم کر دی. کہیں کسی خاندان کے پاس 2 چلی گئیں، کسی کے پاس 4 چلی گئیں، کسی کے پاس 6 چلی گئیں، کسی کے پاس 4 2 3 اس طریقے سے تقسیم کر دی. اور اس میں کیا ہوا کہ وہ کارکن، وہ رہنما جنہوں نے سر پر مارے جو ہے وہ جن کے سر پھٹے، ڈنڈے برسائے، جن پر اس وقت جب ان کے قائدین گرفتار ہوئے تھے، جب انہوں نے جو ہے وہ آنسو گیس ان پر آئی پڑی، ان کو نقصانات ہوئے، مارے کھائی، ان کو پکڑا بھی، جیلوں میں بھی بند کیا، ان کو انہوں نے ٹکٹیں نہیں دی. اور کمال ہے کہ ان کو ٹکٹیں دے دی کہ جو الیکٹیبلز کے نام پر، اور کہا گیا یہ الیکٹیبلز ہیں، اور معاشرے میں تو ان کو لوٹا کہا جاتا ہے، کسی کو مفاد پرست کہا جاتا ہے. اب ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس کو کیسے جو ہے وہ سنبھالتی ہے. لیکن مجھے دکھ ہوا ہے کہ کئی ایسے مضبوط امیدواروں کو نظر انداز کر دیا گیا. صاحب انہیں خوشخبری یہ بھی تو دے رہے ہیں نا کہ انہیں سینٹ میں ٹکٹ دیا جائے گا. وہ آپ طلال چودھری کی بات کر رہی ہیں. طلال چودھری صاحب کا بھی بڑا کمال کا جو معاملہ ہوا ہے. ایک طلال چودھری اور دانیال عزیز، ان کی الگ الگ اتنی لمبی کہانیاں، میں اگر آپ کو ان کی کہانیاں اور بیٹھ کے جو ہوئی ہیں وہ سنانا شروع کروں تو کئی دن لگ جائیں. کس طریقے سے پارٹی ایک دوسرے کے حق میں اور کچھ خلاف خبریں چلانے کے لیے سرگرم رہی، اور وہ شخصیات ان کے حق میں خلاف خبریں چلاتی رہی. کہ آپ کی سوچ ہے، آپ کو پتہ ہے آج ایک میٹنگ ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی، اور ایک کارکن نے کہا کہ جناب آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے اتنی مارے کھائیں اور آپ نے ہمیں ٹکٹ بھی نہیں دی. اس کے دبے الفاظوں میں یہ جملے تھے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا. اور انہوں نے پتہ کیا کہا؟ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس بات کو ادھر کر دیں. یہ بہت بڑے لیڈر کی بات بتا رہا ہوں مسلم لیگ نون کی، کہ اپنے کارکنوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے رہے ہیں